تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ فیض آباد کا مقام ہو اور تنتناتی ہوئی گولیوں کی برسات ہو، شیل کی برسات ہو، اور پھر صدا آئے لبیک یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہزاروں کی فورس ایک طرف ہو اور چند مجاہدین ایک طرف ہوں، اللہ تبارک و تعالی کس طرح فتح و نصرت عطا فرماتا ہے یہ دنیا نے دیکھ لیا۔ اور پھر جہاں تک مقام بدر ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، لیکن 1400 سال بعد بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا یقین اگر پیدا کرو اللہ تبارک و تعالی وہ فضا ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارا یقین رب پر ہونا چاہیے تو رب تعالیٰ وہ فضا ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ کون سی فضا؟ کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہی پچھلا ماہ رمضان المبارک تھا، یتیم خانہ چوک تھا، وہاں بھی لبیک کی صدائیں تھی، گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی اور شیلوں کی برسات تھی۔ رمضان المبارک کے روزے میں نوجوانوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی عزت اور ناموس پر ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارا مال سب کچھ آپ کے نام پر عزت اور ناموس پر قربان ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مقام عطا فرمایا، کس طرح سرخرو فرمایا، یہ بھی دنیا نے دیکھا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہم اگر اس طرح سوچتے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں نازل کرتا، تو رب تعالی فرماتا ہے تمہارا گھر سے نکلنا تمہارا کام ہے، فرشتوں کو اتارنا میرا کام ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے 17 رمضان المبارک اور روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، تمام صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہیں، سخت گرمی ہے، لو کے سخت تھپیڑے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ہتھیار کتنے ہیں؟ 8 زرہیں، 6 تلواریں ہیں اور 6 گھوڑے ہیں۔ وہ گھوڑا کئی سواریوں پر مشتمل، کئی لوگوں کو ملتا ہے، باری باری اس پہ سواری کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے میں جو سواری آئی، آپ کی سواری میں 2 بندے مزید شریک ہیں، حضرت علی شیر خدا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم تھک جاؤ تو پھر تم سواری کرنا، میں پیدل چلوں گا، جہاں میں تھکوں گا میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے۔ باری جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آتی، میرے آقا فرماتے اے زید تم سوار ہو جاؤ، علی تم سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، باری آپ کی ہے، آپ ہی سواری کریں گے۔ یہ جذبہ تھا ان کا عزیزان محترم۔ اس جذبہ جہاد سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو جب روانہ کیا، آپ روانہ ہونے لگے، روایت میں 2 نام آتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 نام اور ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ یہ حضرت معاذ بڑے تھے عمر میں اور حضرت معوذ چھوٹے تھے۔ حضرت معاذ کو تو اجازت مل گئی، حضرت معوذ کو اجازت نہیں ملی کہ آپ چھوٹے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہاری عمر نہیں جہاد کی، تمہاری عمر نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ بڑے بھائی کو تو آپ نے اجازت دے دی۔ فرمایا اس کا قد بھی لمبا ہے، اس کی عمر بھی بڑی ہے، وہ لڑ بھی سکتا ہے، تم عمر میں چھوٹے ہو لہٰذا تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانتا ہوں عمر میں بڑا ہے، لیکن میں اگر قد میں چھوٹا ہوں آپ مقابلہ کروا لیجئے، ہمارا کشتی کرا لیجئے، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے حکم ضرور دیجئے، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، دونوں بھائیوں میں کشتی کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر لگاؤ میدان تم دونوں آپس میں۔ اللہ اکبر، بڑے بھائی نے جب چھوٹے بھائی کو باہوں میں پکڑا، بھائی نے کان میں کہا کہ بھائی تجھے تو اجازت ویسے ہی مل چکی ہے، تجھے تو اجازت ویسے ہی مل چکی ہے، اب سوال میرا ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دو تاکہ رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ چھوٹے بھائی کی گفتگو سنی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ گفتگو سماعت فرمائی۔ چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے، بھائی جان تجھے رب تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے محبوب کی طرف سے ویسے ہی اجازت مل چکی ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دو تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور چھوٹا بھائی سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، خوش ہو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تو مجھے اجازت ملے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں اب تم ساتھ چل سکتے ہو، تم ساتھ چل سکتے ہو۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہے مقام بدر کی طرف۔ مقام بدر پہ وہ قافلہ ان کا پہلے پہنچ چکا تھا، اور جو صحیح ہموار زمین تھی انہوں نے اپنے خیمے وہاں پہ گاڑ دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت پہنچی تو آپ کے لیے ہموار زمین نہ بچی، ریت کے ٹیلے ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، کھڈے وغیرہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پہ اپنے خیمے لگا دو۔ اب زمین ترستی ہے، اے رب کائنات، تیرے چاہنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے، تیرا نام لینے والے آج میری پشت پہ آئے ہیں، لہٰذا آج رحمت کا میਂہ برسا دے، رحمت کا میਂہ برسا دے۔ یہاں پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، رحمت کا میਂہ برستا ہے اور چھما چھم برستا ہے، چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تم میدان لگا کر دیکھو، گھروں میں باتیں بنانا آسان ہے، گھروں میں بیٹھ کے دعوے کرنا آسان ہے، گھروں میں بھکتیاں کرنا آسان ہے، گھروں میں بیٹھ کے صحابہ پہ اعتراض کرنا آسان ہے، گھروں میں بیٹھ کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھانا آسان ہے، گھروں میں بیٹھ کے صحابہ کی شان میں ترازو اٹھانا آسان ہے، گھروں میں بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت میں مقابلہ کرانا آسان ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ پہلے اپنی پہچان پیدا کر، پہلے اپنی زمین سے پوچھ، پہلے اپنے زمین سے پوچھ کہ جب اسلام پر وقت آیا تو نے اسلام کو کیا دیا، جب دین پر وقت آیا تو نے دین کو کیا دیا، جب اسلام پر وقت آیا، جب ناموس رسالت پر وقت آیا تو تم نے ناموس رسالت کو کیا دیا۔ اور جنہوں نے سب کچھ لٹایا اور یہ اعلان کر گئے ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، نبی کی عزت پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے، تو ان پر باتیں بنانا آسان ہے۔ تو عزیزان محترم، چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حوض بنا لو، چھوٹے چھوٹے پانی جمع کر لو، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ان قافلے والوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، یہاں پانی وفر مقدار میں آتا ہے۔ رات کو دو کافر ان کے حوض سے پانی پینے آتے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو یہیں سر تن سے جدا کر دیں۔ فرمایا نہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ اگر یہ کافر ہیں لیکن انسان تو ہے، ہمارے حوض سے اگر پانی پینے آئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دشمن ہیں۔ فرمایا نہیں، فی الحال چھوڑ دو، جب یہ جنگ کا اعلان کریں گے تو ڈٹ کے مقابلہ ہوگا، ڈٹ کے مقابلہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، پھر رات ہوتی ہے، رات کافروں کی کیسی گزرتی ہے اور مسلمانوں کی کیسے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں شہنائیاں ہیں، وہاں ناچنے کے لیے عورتیں ہیں، وہاں ناچنے کے لیے لڑکیاں موجود ہیں، وہاں شراب کباب موجود ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے جتنے بھی رئیس آئے ہیں، جتنے عمرہ آئے ہیں، جتنے ملک معتبر آئے ہیں، ان کی طرف سے ایک ایک اونٹ ذبح کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ڈٹ کر کھائیں گے تو ڈٹ کے لڑیں گے۔ ان کا بھروسہ اپنی طاقت پر تھا، لیکن مسلمانوں کا بھروسہ رب کائنات کی ذات پر تھا۔ عزیزان محترم، آج یہی بھروسہ ہمارا کمزور ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں تعداد، ہم دیکھتے ہیں اسلحہ، ہم دیکھتے ہیں قوت، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار کتنے ہیں۔ خدا کی ذات پر بھروسہ اٹھ گیا۔ ان کے پاس تو صرف 6 تلواریں ہیں اور 8 زرے ہیں، لیکن پھر بھی وہ 1000 سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ 1000 کے پاس تلواریں بھی موجود ہیں، نیزے بھی موجود ہیں، بھالے بھی موجود ہیں، ہر اسلحہ سے وہ لیس ہیں، لیکن ان کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہے، ان کا بھروسہ اسلحہ پر ہے۔ پھر جنگ چھڑتی ہے، رات ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی ہے؟ ان کی رات ناچنے میں اور گانے میں گزرتی ہے، ان کی رات مصلح پہ گزرتی ہے۔ میرے آقا مصلح بچھا کے عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ 313 تھے، کل کے کل لے کر آیا ہوں، سارے لے کر آیا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بچ جائیں،
لیکن اتنا عرض ضرور ہے، اگر یہ نہ بچے تو تیرا نام لینے والا بھی اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا بھی اس کائنات میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، جنگ کا نقارہ بجتا ہے، جنگ کا نقارہ بجتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خیمہ تیار کیا گیا، جسے مسجد عریش آج اس مقام پر موجود ہے۔ حجاج کرام زیارت کر کے آئے ہیں مقام بدر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں اس مقام پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ کا خیمہ بنایا گیا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کون حفاظت کرے گا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، میں حفاظت کے لیے تیار ہوں، ہر تیر اپنے جسم پر برداشت کروں گا، رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کروں گا، آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جنگ چھڑتی ہے عزیزان محترم، پھر کیسے رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم انگلیوں کے پوروں پر چل رہے تھے، اتنی تعداد بڑھ گئی، انگلیوں کے پوروں پر چل رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ رش بہت زیادہ ہے، یہ تعداد کہاں سے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ملائکہ کو نازل کر دیا، فرشتوں کو نازل کر دیا کہ جاؤ، آج اسلام لینے والوں کا امتحان ہے، وہ میری راہ میں نکلے ہیں، میرے دین کے لیے نکلے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے ہیں۔ تو پھر ایسی مدد آتی ہے، دین سے اتارا ایک طرف، 1000 کا لشکر ایک طرف، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور وہ دو چھوٹے صحابی حضرت معاذ اور معوذ دوڑتے آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پاس کہ چاچا جان ہمیں ایک پتہ بتا دیجئے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹو کیا کرو گے اس کو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ ہمارے مذہب کا دشمن ہے۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، آج یا ہم خود مر جائیں گے یا اسے مار دیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہ سامنے ابو جہل ہے، یہ بچے شکرے کی طرح باز کی طرح لپکتے ہیں ابو جہل پر، وار پہ وار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے جب ایک بھائی پہ وار کیا، بازو یہاں سے کٹتا ہے، بازو چمڑے میں لٹک رہا ہے، اسے برداشت نہ ہوا، اس نے پاؤں پہ رکھ کے اپنے ہاتھ کو کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا کہ یہ حائل نہ ہو سکے، اس لیے کہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جذبہ جہاد سے شرفا تھے۔ اور آخر ابو جہل کو انہوں نے واصل جہنم کیا، واصل جہنم کیا۔ اور عزیزان محترم، بڑے بڑے 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 14 جانثار شہید ہوتے ہیں، اور ان کی کافروں کی لاشوں کو ایک کھڈے میں کنویں میں پھینکا گیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا کہ کافرو، اے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، دیکھ لیا کہ رب تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا سچا کیا، رب تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا سچا کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔